اور آج دنیا بھر میں خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس پر بڑے کنسرن اٹھ رہے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں سالانہ 900 ملین ٹن کھانے کی اشیاء ضائع ہو جاتی ہیں اور اس میں جو نمبرز آئے وہ سب سے زیادہ 60% کھانا گھروں میں ضائع ہوتا ہے. مطلب ہمارے دماغوں میں یہ تھا کہ ریسٹورینٹ ہوٹلز میں ایسا ہوتا ہوگا لیکن گھروں میں کھانا زیادہ ضائع ہوتا ہے. اور پاکستان میں ہر سال $4 ارب کی خوراک ضائع ہو جاتی ہے. سوچیں IMF سے $3 بلین کے لیے ہم نے بس ایڑیاں رگڑ دیں, انہوں نے ہمیں ناکوں سے لکیریں کھنچوا دیں, لیکن یہاں ہم خود ہی $4 ارب کا کھانا ضائع کر رہے ہیں. اچھا, بہت سے مسائل ہیں, ان پہ ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کیا کیا چیلنجز ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فوڈ سائنٹسٹ ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. یہ بیسکلی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے کنسرنز ہیں کیا. ایک تو دنیا کی آبادی جس تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, قابل کاشت رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے, زمین کی زرخیزی کم ہوتی جا رہی ہے. یعنی کہ ایک تو وہ ایشو ہے کہ خوراک کو اگانا مسئلہ, خوراک کے لیے جو آلریڈی جو دنیا کی طلب ہے اس کو پورا کرنا مسئلہ, اور دوسرا تذکرہ جس کا صدف نے کیا کہ جو کھانا آلریڈی اویلیبل ہے, ایک تو ہر کسی کو اویلیبل نہیں ہے اور جن کو اویلیبل ہے وہ اس کو ضائع کر رہے ہیں. یہ اوور آل ساری چیزیں کتنی چیلنجنگ ہے سر؟ بہت شکریہ جی مجھے آن لائن لینے کا. یہ جو ورلڈ فوڈ ڈے ہے ایوری ایئر 16 اکتوبر کو UN کی آرگنائزیشن ہے, فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن, ان کی ایک بیک پہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ٹو کریٹ اویئرنیس کہ جی ہم جیسے آپ نے ذکر کیا فوڈ ویسٹیج کا, فوڈ کی اویلیبلٹی کا, تو ہمارے انفارچونیٹلی وی آر اے ایگریکلچر کنٹری, بٹ ہمارے جو حالات ہیں ہماری ینگ جنریشن کے, سٹنٹنگ کے, میل نیوٹریشن کے اور فوڈ ویسٹیج کی, میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ جی ہماری جو ایگریکلچر ٹیکنالوجی اور مشینری ہے 15-16% تو ہم اگر جو گندم ہے وہ فیلڈ میں ہی ضائع کر دیتے ہیں اس کو اپنے گودام میں لانے تک, اور پھر گودام ہمارے وہ جو ورلڈ سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں جہاں آپ اس کی اسٹوریج کے دوران ٹیمپریچر مانیٹرنگ کر سکیں, اس کی موائسچر ٹیسٹنگ کر سکیں. تو گندم گوداموں میں پڑی ضائع ہو جاتی ہے, تو یہ بالکل یہ بڑا ڈیلیما ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ویجیٹیبلز اور فروٹس ہیں ان میں 30% پلس ویسٹیجز ہیں. پراپر ان کی پیکنگ, پراپر اسٹوریج, وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. یہ ایک سیریس ایشو ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارا جو ایوری تھرڈ بچہ ہے وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہے اور سٹنٹنگ کے ایشو ہے. اور ہمیں اس سال جو ایک کا موٹو ہے ورلڈ فوڈ ڈے کا, وہ واٹر از لائف اینڈ واٹر از فوڈ. تو جو کلین واٹر کی اویلیبلٹی ہے جو ایک بیسک نیوٹرینٹ ہے ہماری خوراک کا, وہ بھی انفارچونیٹلی اویلیبل نہیں ہے. وہ بجائے ایک چیز مجھے بتائیے, ایک تو پانی بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے, دوسرا یہ ہے کہ ایک عرصے سے یہاں پر ہائیبرڈ بیجوں کے اوپر بڑی بات ہوتی رہی کہ جی ان کے ذریعے جی زراعت کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایلڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گی, کئی زیادہ پیداوار. اب رشیا از ڈوئنگ اپوزٹ. ولادیمیر پوٹن نے یہ سب کو کہا کہ بھائی کوئی ہائیبرڈ سائٹ پہ جائے گا تو اس کی فصلیں بھی ضبط ہو جائیں گی, سارا کچھ ہو جائے گا, کیونکہ ان دا لانگر رن وہ آپ کی زمین کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں, اس کی کیپیسٹی کو متاثر کرتے ہیں اگر آپ وہی بیج دوبارہ یوز نہ کرو. تو یہ بھی تو ایک کنسرن ہے نا ریلیٹڈ ٹو دا فوڈ. یہ سر اس میں خام خواہ کی کنٹروورسی ہے. جو ہائیبرڈ سیڈز ہیں ہمارے ایک جو کراپ ہے میز کی, اور میز کی کراپ آپ دیکھیں ہم سال میں 2 کراپ لیتے ہیں اور 100 من سے 120-30 من تک اس کی ییلڈ ہے. اور دیٹ از بیکاز آف ہائیبرڈ سیڈ. سیڈ از ہائیلی امپورٹنٹ. اس میں جو امپروومنٹ آتی ہے جینومک کے ساتھ اور دوسرے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ, وہ ورلڈ اوور وہ یوز ہو رہی ہے. کوئی اس کا خدا نخواستہ کوئی بائیڈ افیکٹس نہیں ہے اور یہ ٹیسٹڈ چیزیں ہیں. We have to go for hybrid seeds اور ٹیکنالوجی کی طرف جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, اور ٹاپ آف دیٹ وی ہیو ٹو گو فار کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر کی طرف. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے سر کہ وی آر فیسنگ, ہم ٹاپ 5 کنٹریز میں ہیں جو کہ جس پہ کلائمیٹ کا افیکٹ آ رہا ہے. اور ہماری جو فلڈ اریگیشن سسٹم ہے اس میں ہم پانی بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں, اور ہماری جو سیڈ ہمیں زیادہ لگانا پڑتا ہے. تو ہمیں جو ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی ہے
اس کو بھی جو کلائمیٹ ریزیلینس ہو اس کے اوپر لے کے جانا چاہیے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح چیزوں کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں تو ذخیرہ اندوزی بھی ہوتی ہے, وہ چیزیں اشیاء پڑے خراب ہو جاتی ہیں لیکن ان کو عوام تک نہیں پہنچایا جاتا, سستے دام نہیں اس کے کیے جاتے جو انہوں نے منافع کمانا اور سوچا ہوا ہوتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں وہ فیکٹر ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طلعت ہمارے ساتھ تھے, اور ظاہر ہے اس پہ بہت ہنگامی بنیادوں پر کام ہونے کی ضرورت ہے. بالکل کام کرنے کی ضرورت ہے.